آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ بجٹ بن رہا ہے ہمارا، اور اس بجٹ کے اندر ہمیں جو ہے وہ بار بار، جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فنانشل ایئر تھا کرونا کی وجہ سے ایک مشکل سال تھا، اور اس مشکل سال میں ہم نے جو اہداف سیٹ کیے تھے، پنجاب کا بجٹ جو تھا اس کو ہم نے جب پلان کیا تو ترقیاتی اسکیمیں اور غیر ترقیاتی جو اخراجات تھے ان سب کو علیحدہ جب بجٹری سپورٹ کے ساتھ جوڑ کے اناؤنس کیا گیا اور اس اسمبلی نے اس کو پاس کیا، پنجاب اسمبلی نے، تو اس میں اخراجات اور وسائل کے استعمال کے حوالے سے کچھ SOP سیٹ کیے گئے، اور آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جس احتیاط سے اور ذمہ داری سے ان وسائل کو مینج کیا گیا، اس کی بدولت جو ہے وہ غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتیاں ہوئیں، آسٹیرٹی میئرز ہوئے، اور اس آسٹیرٹی ڈرائیو کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی جگہ بھی کوئی سرکاری گاڑی نہ خریدی گئی، نہ کسی جگہ جو ہے، جو کرونا بھی ایک ریزن تھی، لیکن حکومت پنجاب نے جو غیر ملکی دوروں پہ پابندی لگائی، اس کی بدولت یہ ہوا کہ آپ کا جو غیر ترقیاتی بجٹ تھا اس میں کوئی آلموسٹ جو ہے وہ 60 سے 70 ارب روپیہ بچایا گیا، اور یہ جو 60 سے 70 ارب روپے کی بچت ہے، اس کو جو ہے وہ حکومت پنجاب نے ترقیاتی اسکیموں میں ڈال کے نچلی سطح کے عوام کی جو بنیادی ضرورتیں تھیں ان کو فراہم کرنے کے لیے یہ بجٹ کا حصہ بنایا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ سن رہے تھے رات ایک شخصیت کا انٹرویو، اور جو بڑا کریڈٹ لیتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ ان کے دور میں یہاں پنجاب میں دودھ کی نہریں بہا کرتی تھی، اور شہد پنجاب کی عوام جو ہے وہ مفت چاٹا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر طرح کا بہتر سے بہترین جو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ تھا جو پنجاب کے اندر رہنے والوں کو دستیاب تھا۔ تو ان کی یادداشت کو درست رکھنے کے لیے، کیونکہ 70 سال کے بعد ہماری ویسے ہی کہاوت بن جاتی ہے کہ 70 72 کرتا ہے بندہ، تو وہ جو 70 72 والا فارمولہ ہے وہ ان کی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ حقائق کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی تھی، اور جو وہ کہہ رہے تھے سننے والا ہنس رہا تھا کہ شو بازیوں میں، سیاہ کاریوں میں، لوٹ کسوٹ میں، کک بیکس میں، اور اس کے ساتھ جڑی ٹیٹیوں کی لازوال داستانوں میں تو آپ نے یقیناً لیڈ لی ہوگی، لیکن 1200 ارب کا اس صوبے کو مقروض بنا کے جب آپ چلے گئے ہیں تو الٹیمیٹلی اس معیشت کو سہارا دے کے، پاؤں پہ کھڑا کر کے، پٹڑی پہ رواں دواں کرنے کا اعزاز جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو حاصل ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس صوبے کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس اعزاز کو سمیٹ رہے ہیں، اور اب وہ معیشت جس کو آپ جو ہے وہ لاغر کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اور اس صوبے کے عوام جو ہے وہ سیاسی یتیمی کا شکار ہوئے، کیونکہ آپ نے سرپرستی صرف اپنے بچوں کی جو ماشاءاللہ آپ فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ، وہ آج بھی پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان میں آنے کا وہ نام نہیں لے رہے۔ قانون بھی بلا رہا ہے، عدالتیں بلا رہی ہیں، لیکن وہ کاروبار باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور پاکستان اور اس صوبے کے بچے جو ہیں وہ ان کی کارستانیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ انٹرویو کے اندر ایک ہی بات انہوں نے سچی کی، جو عوام کے دل کو لگی، وہ جعلی راج کماری کا بندوبست تھا، اور جو انہوں نے وہاں یہ ثابت کر دیا
کہ جو وہ بار بار کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی ایک جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسری جماعت کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جعلی راج کماری نے جس زور و شور سے شو کاز ایشو کرایا اور پھر اس کو پھڑوا کے ڈسٹ بن کی زینت بنایا، ان کارستانی کو کنڈیم جو ہے وہ شہباز شریف نے بھی کر دیا ہے۔